الرحمن الرحیم الوحدۃ الحادیۃ عشرۃ التدریب الاول صل بین المفرد والجمع، مفرد اور جمع کو آپس میں ملائیں۔ قائمہ اولیٰ میں مفرد لکھے گئے ہیں، قائمہ ثانیہ میں جمع لکھے گئے ہیں، تو ان کو آپس میں آپ نے ملانا ہے۔ جیسے سب سے پہلا لفظ ہے قائمۃ الاولیٰ میں صحیفہ، اس کی جمع ہے صحف، اخبار کو کہتے ہیں۔ رحلہ، اس کی جمع ہے رحلات، سفر کو کہتے ہیں۔ طابع، اس کی جمع ہے طابع، اس کی جمع ہے طوابع، مہر وغیرہ کو، چھاپ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ کتاب جمع ہے کتب، یہ ہو گیا۔ یہاں پر مفردات اضافیۃ العرض انظر واستمع واعد، یہ طویل ہے، طویل لمبے کو کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قصیر، ٹھیک ہے۔ مثال یہ لمبا طویل ہے، یہ جو ہے قصیر ہے، تو یہ طویل لمبا، قصیر چھوٹا، کبیر بڑا، صغیر چھوٹا۔ قریب، قریب کو کہتے ہیں، بعید دور کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کثیر زیادہ، قلیل تھوڑا، زیادہ کو کثیر کہتے ہیں، تھوڑے کو قلیل کہتے ہیں۔ گرم کو حار کہتے ہیں، حارن، ٹھیک ہے۔ اور ٹھنڈ کو کہتے ہیں باردن، ٹھنڈا۔ جیسے آپ کہتے ہیں الماء حارن، پانی گرم ہے، الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہے۔ غالن مہنگا، جیسے آپ نے کہا الثوب غالن، کپڑا مہنگا ہے۔ الثوب رخیص، الثوب غالن کا معنی کپڑا مہنگا ہے، الثوب رخیص کپڑا سستا ہے۔ رخیص سستے کو کہتے ہیں، غال مہنگے کو کہتے ہیں۔ آگے صل بین الصورۃ والصفۃ المناسبۃ، تصویر اور ان کے مناسب صفات کو آپس میں ملائیں۔ جیسے قصیر، طویل، اور اسی طرح قریب، بعید، یہ ہے کبیر بڑا، اور یہ ہے صغیر چھوٹا۔ یا اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قریب ہے، یہ بعید ہے، یہ صغیر ہے، یہ کبیر ہے۔ صل بین الصورۃ والصفۃ المناسبۃ، تصویر اور مناسب صفات کو آپس میں ملائیں۔ کثیر زیادہ، تو یہ ہے کثیر۔ قلیل تھوڑا، یہ ہے قلیل۔ حار گرم، بارد ٹھنڈا۔ رخیص سستا، غال مہنگا، یہ بھی ہو گیا آپ کے سامنے۔ تبادل السؤال والجواب مع زمیلک التدریب الاول، ان سوالات اور جوابات کو اپنے دوستوں کے ساتھ دہرائیں اور ان کی مشق کریں۔ ما ہوایتک یا مجاہد، مجاہد آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ ہوایتی القراءہ، میرا پسندیدہ مشغلہ پڑھنا ہے۔ ما ہوایتک یا جابر، ہوایتی الریاضہ، ورزش۔ ما ہوایتک یا جلال، ہوایتی جمع الطوابع، تمام چھاپ کو جمع کرنا۔ ما ہوایتک یا زینب، ہوایتی الحاسوب، کمپیوٹر۔ ما ہوایتک یا الہام، ہوایتکی یا الہام، ہوایتی التدبیر المنزلی، گھر کے کام میرے پسندیدہ مشغلہ ہیں۔ ما ہوایتک یا علی، ہوایتی السفر۔ ما ہوایتک یا عثمان، ہوایتی الرحلات، رحلات بھی ادھر ادھر گھومنے کو، جانے کو، سفر کرنے کو کہتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانا۔ آگے دیکھیں، تبادل السؤال والجواب مع زمیلک، هل زرت معرض الہوایات، کیا آپ نے پسندیدہ چیزوں کو پیش کرنے والی جگہ دیکھی ہے؟ معرض یہ ہے، اور اگر اس کو
لوحہ کہا جائے، لوحہ کہتے ہیں بورڈ کو، لوحۃ الاعلانات اعلانات کے بورڈ، لوحۃ الہوایات مشغلوں کے بورڈ، لیکن یہ معرض میوزیم وغیرہ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ مشغلے ان کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ لا ما زرتہ، نہیں میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں حل شربت الشائی، کیا آپ نے چائے پی ہے؟ لا ما شربت الشائی، میں نے چائے نہیں پی۔ حل اکلت التمر، کیا آپ نے کھجور کھایا ہے؟ ما اکلت التمر، میں نے کھجور نہیں کھایا۔ حل سمعت الاذان، کیا آپ نے اذان سنی؟ ما سمعت الاذان، میں نے اذان نہیں سنی۔ حل قرأت الکتاب، کیا آپ نے کتاب پڑھا؟ ما قرأت الکتاب، میں نے کتاب نہیں پڑھا۔ حل کنست البیت، کیا آپ نے گھر صاف کیا؟ ما کنست البیت، میں نے گھر صاف نہیں کیا۔ حل غسلت القمیص، کیا آپ نے قمیص دھویا؟ ما غسلت القمیص، میں نے قمیص نہیں دھویا۔ اور ان کو آپ غائب کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، جیسے حل یشرب الشائی، کیا وہ چائے پی رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں لا یشرب الشائی، وہ چائے نہیں پی رہا۔ حل یاکل التمر، کیا وہ کھجور کھا رہا ہے؟ لا یاکل التمر، وہ کھجور نہیں کھا رہا۔ حل یسمع الاذان، کیا وہ اذان سن رہا ہے؟ لا یسمع الاذان، وہ اذان نہیں سن رہا۔ حل یقرأ الکتاب، نعم یقرأ الکتاب۔ حل یکنس البیت، جی ہاں وہ گھر صاف کر رہا ہے۔ نعم سے بھی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، نعم یشرب الشائی، یأکل التمر، یسمع الاذان، یغسل القمیص، یہ ساری چیزیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آگے دیکھیں، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال۔ هذا جناح جمع الطوابع، یہ شعبہ ہے تمام مہروں کو، تمام چھاپوں کو جمع کرنے کا۔ هذا طابع ہندی، یہ ہندی مہر ہے یا یہ ہندی چھاپ ہے۔ هذا جناح جمع الخط، یہ خطوط کو جمع کرنے کا شعبہ ہے۔ هذا خط عربی، یہ عربی خط ہے۔ هذا جناح جمع الصحافة، یہ تمام صحافت کو جمع کرنے کا یا تمام اخبارات کو جمع کرنے کا شعبہ ہے۔ هذه صحیفة عربیة، یہ عربی اخبار ہے۔ هذا جناح الملابس، یہ کپڑے کا شعبہ ہے۔ هذا ثوب عربی، یہ عربی کپڑا ہے۔ هذا جمع الطیران، هذا جناح جمع الطیران، یہ شعبہ ہے، بلکہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں هذا جناح الطیران، یہ جہاز وغیرہ کا شعبہ ہے۔ هذه طائرة سعودیة، یہ سعودی جہاز ہے۔ هذا جناح الکتب، یہ کتابوں کا شعبہ ہے۔ هذه کتب علمی، یہ سائنسی کتاب ہے۔ هذا جناح التدبیر المنزلی، یہ گھریلو معاملات یا گھریلو کاموں کے شعبہ ہیں۔ هذا طعام صینی، یہ چائنیز کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے دیکھیں، التدریب الرابع، ای جمعیت تختار، کون سا شعبہ آپ پسند کریں گے؟ ای جمعیت تختارین، کون سا شعبہ آپ پسند کریں گے؟ ای فاکہۃ تأکل، کون سا پھل آپ کھائیں گے؟ ای فاکہۃ تأکلین، کون سا پھل آپ کھائیں گی؟ ای کتاب تقرأ، ای کتاب تقرئین، ای صلاۃ تصلی، ای صلاۃ تصلین، کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں؟ ای مواد تدرس، کون سا مواد آپ پڑھ رہے ہیں؟ ای مواد تدرسین، پڑھ رہی ہیں۔ ای قلم ترید،
ای قلم تریدین، کون سا قلم آپ چاہتے ہیں؟ ای صحیفۃ تطلب، ای صحیفۃ تطلبین، کون سا اخبار آپ چاہتے ہیں؟ یہ بھی ہو گیا۔ کم ساعۃ تقرأ فی الیوم، کتنا گھنٹے آپ ایک دن میں پڑھتے ہیں؟ اقرأ 3 ساعات فی الیوم، ایک دن میں 3 گھنٹے پڑھتا ہوں۔ کم ساعۃ تنام فی الیوم، کتنے گھنٹے آپ ایک دن میں سوتے ہیں؟ انام 7 ساعات فی الیوم، ایک دن میں 7 گھنٹے سوتا ہوں۔ کم ساعۃ تعمل فی الیوم، کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ اعمل 8 ساعات، میں کام کرتا ہوں 8 گھنٹے۔ کم ساعۃ تنتظر، کتنے گھنٹے انتظار کرتے ہو؟ انتظر 4 ساعات، میں 4 گھنٹے انتظار کرتا ہوں۔ کم ساعۃ تدرس، کتنے گھنٹے آپ پڑھتے ہیں؟ ادرس 5 ساعات، میں 5 گھنٹے پڑھتا ہوں۔ کم ساعۃ یدرس، کتنے گھنٹے تدرس آپ پڑھتے ہیں؟ ادرس 6 ساعات، میں 6 گھنٹے پڑھتا ہوں۔ کم ساعۃ تکتب، کتنے گھنٹے لکھتے ہیں؟ اکتب 3 ساعات، میں 3 گھنٹے لکھتا ہوں۔ اسی طرح آپ ان کو غائب بھی بنا سکتے ہیں۔ کم ساعۃ ینام، کتنے گھنٹے وہ سوتا ہے؟ ینام 7 ساعات، یعمل 8 ساعات، ینتظر 4 ساعات، اور اسی طرح آپ ان مختلف صیغوں کو تبدیل کر کے بھی آپ ان جملوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔